والنوا یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذالک تقدیر العزیز العلیم وهو الذی جعل لکم النجوم لتہتدوا بها فی ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون وهو الذی انشأکم من نفس واحدۃ فمستقر ومستودع قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون وهو الذی انزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراکبا ومن النخل من طلعها كنوان دانیة وجنات من أعناب والزیتون والرمان مشتبها وغیر متشابہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ الانعام کے یہ 12ویں رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ قدرتوں کا ذکر فرمایا ہے، ایسی قدرتیں جو انسان کے عام مشاہدے میں ہیں، یعنی کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور اس مقصد کے لیے ان قدرتوں کا ذکر فرمایا ہے کہ انسان اس چیز پر یقین رکھے کہ اسے دوبارہ بھی پیدا ہونا ہے۔ اس بات کو لوگ مان نہیں رہے تھے، بار بار ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو پیش کر رہے تھے کہ بھئی یہ دنیا کی زندگی یہ تو ایک امتحان کا ہے، اور ایک دوسری زندگی کی یہ بنیاد ہے، لہذا اس دوسری زندگی سے غافل نہ ہو، اس کی تیاری کرو، اور اس کی تیاری ایک ہی طریقہ ہے اس کا، اور وہ یہ کہ اللہ نے جو طریقہ دیا ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرو، بس یہی ہے کامیابی، ورنہ تو ناکامی ہی ناکامی ہے، ہمیشہ کا عذاب ہے اگر اس اللہ کی ہدایت سے منہ موڑ لو گے اور اس کو تم اختیار نہیں کرو گے تو آخرت کی زندگی پھر ہمیشہ کی عذاب کی زندگی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ ممکن نہیں ہے، ہم کیسے مان لیں کہ جب ہم اپنے مرنے والوں کو زمین میں دباتے ہیں تو کچھ عرصے بعد ہی اس کی ہڈیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، مٹی بن جاتی ہیں، کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں اسی چیز کو بیان فرمایا کہ ان اللہ فالق الحب والنوا، اللہ تعالیٰ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے۔ ہم کھجور کھاتے ہیں، دیکھیں کیسی گٹھلی نکلتی ہے اس میں سے، ایسے جیسے لکڑی ہوتی ہے، خشک، بالکل کوئی آثار نہیں اس میں، ایک مردہ چیز ہے۔ زمین میں دباتے ہیں، پانی دیتے ہیں تو چند دنوں کے بعد کس طرح سے ایک پودا نکل آتا ہے۔ تو توجہ دلائیے کہ دیکھو ذرا، غور تو کرو۔ تو ان اللہ فالق الحب والنوا، اللہ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے۔ یخرج الحی من المیت، وہ جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے، تمہارے سامنے تم دیکھتے ہو بے شمار دانے پودے کی شکل اختیار کرتے ہیں ہمارے سامنے، ہم کسان فصل جب کاشت کرتا ہے کس طرح سے پھینکتا ہے دانے کو زمین میں، تو ہم جاندار کو مردہ سے نکالتے ہیں، بیج مردہ ہے، پودا زندہ ہے۔ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور جاندار سے بے جان پیدا کرتے ہیں، یعنی پودے سے پھر بیج بن جاتے ہیں۔ یہ سب ہماری آنکھوں کے سامنے، ان بیجوں کو ہم ذخیرہ کر کے گھروں میں رکھتے ہیں۔ اور اب تو سائنس نے کتنی ترقی کر لی ہے کہ اس دانے کی ساخت کا مطالعہ بچے پڑھتے ہیں، یہ 9ویں 10ویں کے سلیبس میں ہے کہ جو بھی دانہ ہوتا ہے اس کا اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے جس کو سیڈ کوٹ کہتے ہیں، اس کے اندر جو کچھ ہے وہ ایمبریو ہے، ایمبریو کے حصے ہیں، اس میں ریڈیکل ہے، پلومیل ہے، کوٹیلیڈن ہے، اور وہ جو اس کا سیڈ کوٹ ہے اس میں ایک سوراخ ہوتا ہے جس کو مائکروپائل کہا جاتا ہے۔ جب بیج کو زمین میں رکھتے ہیں تو اس مائکروپائل سے پانی اندر جذب ہوتا ہے
اندر وہ ایمبریو پھول جاتا ہے، اس کا سائز بڑھتا ہے، اس کا کور پھٹ جاتا ہے سیڈ کوٹ، اور پھر ریڈیکل سے ابتدائی جڑ بنتی ہے، اور جو پلومیل ہے اس سے ابتدائی تنا بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس وقت تک وہ خوراک کافی ہے جو اس بیج کے اندر ذخیرہ ہے، جب تک جڑ زمین سے پانی جذب کرنے کے قابل نہیں ہو جاتی، اور وہ جو پلومیل ہے وہ فوٹوسنتھیسس ضیائی تالیف یعنی روشنی سے خوراک بنانے کے قابل نہیں ہو جاتا، اس وقت تک کافی ہے۔ پھر وہ اپنی خوراک خود تیار کرنے لگ جاتا ہے۔ واہ اللہ تیری قدرت! انسان مانتا نہیں ہے اس چیز کو۔ اب تو یعنی سائنس میں بچے ابتدائی کلاسوں میں پڑھ رہے ہیں چیزیں۔ تو ان اللہ خالق الحب والنوا، انسانوں کیوں نہیں مانتے؟ اللہ ہی ہے جو دانے گٹلی کو پھاڑنے والا ہے۔ یخرج الحی من المیت، وہ بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے، وہ مخرج المیت من الحی، اور جاندار سے بے جان نکالتا ہے۔ ذالکم اللہ، یہ سب کام کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ اور کتنے بے شمار ہیں جو دنیا میں دانے پیدا ہو رہے ہیں، دانوں سے پودے بن رہے ہیں، یعنی کتنا وہ علیم ہے، خبیر ہے، قدیر ہے، یعنی تم یقین نہیں کرتے اس کی بات پہ۔ اس نے فرمایا ہے بار بار کہ تمہیں دوبارہ پیدا کروں گا اور ہمیشہ کے لیے پیدا کروں گا، پھر موت نہیں ہوگی۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پس تم کہاں سے یہ پھرائے جا رہے ہو؟ تمہیں دھوکہ کہاں سے لگ رہا ہے؟ اتنی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہو یہ کام کاشتکاری کا، پھر تمہیں دھوکہ کہاں سے لگ رہا ہے؟ مانتے نہیں ہو تم۔ فالق الاصباح، اب ایک اور حقیقت کی طرف توجہ دیں، وہی پردہ شب چاک کر کے صبح طلوع کرتا ہے۔ دیکھ لیں سب کی آنکھوں کے سامنے اب ہو رہا ہے، یہ عمل ہو رہا ہے، اس وقت دیکھ رہے ہو۔ کون کر رہا ہے یہ اتنی بڑی تبدیلی؟ سورج کو نکال رہا ہے، رات رخصت ہو رہی ہے، دن آ رہا ہے، سب اپنے اپنے کاموں کی طرف کس طرح سے ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اپنے کام میں لگ جاتے ہیں۔ تو فالق الاصباح، پردہ شب چاک کر کے صبح طلوع کرنے والا وہی ہے۔ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، جب دیکھیں یہ بھی حقیقت، اس نے رات کو سکون حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا۔ کس طرح سے دیکھیں رات کو اللہ نے ایک پرسکون وقت بنایا ہے کہ جب سارے دن انسان تھک جاتا ہے تو شام کو کس طرح سے لیٹ جاتا ہے، اور جو رات کی نیند کا لطف ہے وہ دن کی نیند کا لطف نہیں ہے۔ وہ دن میں بھی سوتے ہیں، جو لوگ رات کو کام کرتے ہیں وہ دن میں اپنی نیند پوری، لیکن جو لطف رات کی نیند کا ہے وہ دن کی نیند میں نہیں آتا۔ تو فرمایا وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، اس نے رات کو سکون حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا، تم سب اس بات کے گواہ ہو۔ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، اور دیکھیں کتنی بڑی قدرت، سورج اور چاند کو حسبان حساب کا پابند بنایا، مجال ایک لمحہ آگے پیچھے ہو جائے۔ یہ کیلنڈر لٹکا ہوا ہے، دیکھ لیں برسوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، قیامت تک اپنے حساب پہ، اور روزانہ ایک نیا مشرق ہے، نیا مغرب ہے، یعنی جہاں سورج طلوع ہوتا ہے وہ مشرق ہے، یہ روزانہ تبدیل ہو رہا ہے اس کا مقام، اور جہاں غروب ہوتا ہے وہ مغرب ہے، روزانہ تبدیل ہو رہا ہے اپنے اپنے حساب سے، سیکنڈوں کے حساب سے، روزانہ اس کے اندر ایک ضابطہ بنا دیا ہے تبدیل ہونے کا۔ اور یہ رات کبھی دیکھیں 14 گھنٹے کی، دن 10 گھنٹے کا، کبھی دن جو ہے وہ 14 گھنٹے کا، رات 10 گھنٹے کی، کتنی وہ قدرت کا مالک ہے۔ اور پھر تم نہیں مانتے اس کی اس بات کو کہ دوبارہ پیدا کرو۔ تو فرمایا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، کتنے بڑے ہیں یہ، سورج زمین سے کئی لاکھ گنا بڑا ہے، اور کس طرح سے اس کو گرم رکھے ہوئے ہے، کس طرح سے آگ جل رہی ہے اس کے اندر، کتنا ٹیمپریچر ہے اس کا، کہاں سے آ رہا ہے یہ ایندھن، کون کر رہا ہے یہ، کون اس کو، اور یہ نہیں کہ کوئی چیز ساکن ہے، سب کو حرکت میں رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ فرمایا وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر ایک اپنے اپنے مدار میں، اپنے اپنے آربٹ میں تیر رہا ہے، چل رہا ہے۔ یا اللہ تیری قدرت، سبحان اللہ وبحمدہ۔ پھر اس کے بعد پہ یقین نہ کرے انسان تو کتنا بدقسمت ہے، اور اللہ کتنا خیر خواہ ہے، یہ سب باتیں بیان کر رہا ہے، سب بتا رہا ہے۔ تو وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، اس نے سورج کو، چاند کو ایک حساب کا پابند بنا دیا ہے۔ ذالکہ تقدیر العزیز العلیم، یہ سب اس کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں
جو عزیز ہے اور علیم ہے. عزیز زبردست، یعنی جس کے کام میں کوئی رکاوٹ نہ ڈال سکے، جس کے فیصلے کو نافذ ہونے سے کوئی روک نہ سکے، اسے عزیز اللہ کی صفت ہے، وہ عزیز ہے. اور علیم علم والا، یعنی جتنے اس کے کام ہیں علم کی بنیاد پر ہیں. کتنا علم ہے اس کے پیچھے پوشیدہ، بچے ساری عمر پڑھتے رہتے ہیں آسٹرونومی کے بارے میں، جیولوجی کے بارے میں، یعنی کتنے علوم ہیں، کتنی شاخیں ہیں، پھر بھی بچے کہتے ہیں ابھی تو کچھ بھی نہیں پڑھا. اور وہ علیم ہے کہ جس نے یہ سارے علم پیدا کیے ہیں، سارے علم کی بنیاد پر یہ ساری زمین، آسمان، چاند، سورج یہ پیدا کیے. تو اس نے فرمایا کہ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ سب اس ہستی کے ٹھہرائے ہوئے اصول ہیں، ضابطے ہیں جو عزیز ہے اور علیم ہے. تو بہرحال بہت سی چیزوں کا ذکر ہے، اب کافی وقت لگ گیا انہیں چند باتوں میں. اللہ تعالی ہمیں اپنی قدرتوں کو سمجھنے کی اور پھر اس کی دعوت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار رب العالمین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یا شافی الامراض اشف مرضانا والمسلمین. یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ.